بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چیز تو فار شور ہے جی کہ جتنے پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز ہیں انہوں نے اپنی جو ورکرز ہیں ان کے جو لوگ ہیں ان کو ایٹ لیسٹ ایک چیز ضرور بتا دی ہے کلیئرٹی کے ساتھ کہ جناب الیکشنز کی تیاریاں کریں، چاہے وہ JUI ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے کوئی بھی جماعت ہو۔ سو دے آر آل سیٹ فار دا الیکشنز دس ایئر۔ اکتوبر نومبر میں جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں انہوں نے سب کو تیاریوں کے لیے کہہ دیا ہے کہ جناب آپ الیکشنز کی تیاریاں کریں۔ میرے ساتھ آج موجود ہوں گے جناب قمرالزمان کائرہ صاحب پیپلز پارٹی سے، اور ذرا ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ ان ہز پارٹی، اور ان کے الائز جو ہیں ان کے ساتھ ان کے ریلیشنز کیسے ہیں۔ پھر میں بات کروں گا جناب حسن مرتضیٰ صاحب کے ساتھ۔ حسن مرتضیٰ صاحب پنجاب کے اندر کرتا دھرتا ہیں اور پیپلز پارٹی سے ہی ہیں، اور ساؤتھ میں پیپلز پارٹی نے بہت اچیومنٹس کی ہیں، وہاں پہ بہت سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں۔ نام ابھی ظاہر کریں گے نہیں کریں گے حسن مرتضیٰ صاحب سے پوچھ لیں گے۔ اینڈ سب سے آخر میں ہم بات کریں گے جناب محمود احمد بٹنی صاحب سے، جن کا تعلق JUI سے ہے، اور ذرا KPK کی طرف بھی ہم جائیں گے اور وہاں پہ حالات دیکھیں گے کہ KPK کے اندر کیا حالات ہیں، اور KPK میں جمعیت علماء اسلام کہاں پہ کھڑی ہے آج۔ لیکن سب سے پہلے قمرالزمان کائرہ صاحب۔ کائرہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می، اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو آن مائی شو۔ ہیں کیسے آپ؟ ٹھیک ہو سر، الحمدللہ۔ وہ ایک شعر سنا رہے سو تسی مینوں نے، شعر تے سنا دیو، اتھوں شروع کر دی۔ بڑا مخمصے کی صورت ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ میں حکومت میں بیٹھا ہوں، لیکن یقیناً بہت سارے چیلنجز ہیں، اور ان چیلنجز سے عہدہ برا ہونے کے لیے جتنی یکسوئی سے کوشش ہونی چاہیے ہو رہی ہے، لیکن شاید اور ضرورت ہے، اور سر جوڑنے کی ضرورت ہے، تب ہم ان حالات سے نکل سکتے ہیں۔ تو وہ شعر مجھے کسی دوست نے سنایا، کسی بڑے شاعر کا ہے کہ نظر آتی ہی نہیں صورت حالات کوئی، نظر آتی ہی نہیں صورت حالات کوئی، اب یہی صورت حالات نظر آتی ہے۔ واہ، میں اس کا مطلب ایسے تشریح کرنی شروع کرا تو بہت مطلب نکل آ بے شمار نکل سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارا کوئی مخالف بیٹھا ہو حکومت کا، اپوزیشن کا بندہ، تو اس کے لیے زیادہ اچھا شعر تھا، لیکن آپ نے حکم کیا تو میں نے سنا دیا۔ اور ایسی صورتحال ہے، اور ہمیں سب کو اس بات میں متفکر ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل چیلنجز ہیں، کانسٹیٹیوشنل چیلنجز ہیں، عدالتیں اور پارلیمنٹ کے درمیان صورتحال اچھی نہیں رہی ہے ماضی قریب میں، اکانومی کی صورتحال اچھی نہیں ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سیاسی تلخیاں کم ہوں، لیکن انفارچونیٹلی اگر ایک طرف سے کوئی بہتری کی صورت بنتی ہے تو دوسری طرف سے کوئی اور چیلنج شروع ہو جاتا ہے، اور ہم تو گالیاں کھا کے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے نا، کہ کسی طریقے سے ڈائلاگ سے رستے نکلتے چلے جائیں۔ اور ہماری رانا صاحب سچی بات یہ ہے، پوری نیک نیتی سے یہ کوشش تھی، میری جماعت کی خاص طور پہ، حکومت کی بھی سب لوگ اس پہ آن بورڈ ہوئے، لیکن میری قیادت کی بڑی واضح کوشش تھی۔ بلاول صاحب نے یہ بڑے زور سے اپنی جماعت کو بھی اور اپنے اتحادیوں کو بھی اس بات پہ قائل کیا کہ ڈائلاگ کا رستہ کھلنا چاہیے۔ لوگ نہیں ماننے کو تیار تھے۔ ہمارے اتحادیوں میں سے کچھ ہمارے بزرگ تو بالکل، کیونکہ ان کے ساتھ بہت بد تہذیبی ہوئی تھی، بدتمیزی سے آگے نکل کے بزرگوں سے مراد مولانا فضل الرحمان، یقیناً وہ بھی ہیں، باقی بھی ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ اس کے باوجود ہماری کوشش یہ تھی کہ ڈیڈ لاک نہ آئے۔ عمران خان کی پالیٹکس میں ڈیڈ لاکس بڑے میٹر کرتے ہیں، انہوں نے ڈیڈ لاکس کریٹ کر کے اپنے لیے سپیس پیدا کی ہے، لڑائی اور تلخی پیدا کر کے اپنے لیے سپیس پیدا کی ہے۔ ہم نے بھی بڑی لڑائیاں لڑی، بڑی تلخیاں پیدا کی ماضی میں، لیکن سیکھنے کے بعد یہ سمجھ آئی کہ لڑائی اور تلخی کی ایک لمٹ ہے، آپ نے اس کے اندر رہ کے لڑنا ہے، اور سیاست دشمنی نہیں ہے، آپ دوسرے کو ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کے ساتھ نقطہ نظر کا اختلاف کر کے دوستی رکھ سکتا ہوں، آپ ایک اور خیال کا ہیں، میں ایک اور خیال کا ہوں، ہم دوست ہیں، ہم نے اسی طرح سیاست کرنی ہے۔ دنیا میں یہی اسلوب ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ہے نا، ہم مذہبی طور پہ، ثقافتی طور پہ خالی لوگ ہوتے ہیں، بیسیکلی ہم کوئی بڑے مدلل خیالات کے لوگ نہیں ہیں، اسی لیے لڑ پڑتے ہیں، کیونکہ جب آرگومنٹ موجود ہے پھر لڑائی نہیں ہوتی، گالی بھی نہیں نکل جاتی۔ تو جب اندر سے بندہ خالی ہوتا ہے، رستہ ہوتا ہے کوئی نہیں، آرگومنٹ نہیں ہو پاتا تو لڑائی لڑ لیتا ہے۔ تو یہ تلخی جس میں آپ اپنے سیاسی مخالف کو دشمن سمجھ کے ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ کبھی ختم ہوئے ہیں کیا؟
اور ہمیں نے یہ سبق سیکھا تھا. اب بھی ہم نے کوشش کی, اس لیے کہ جب ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے, جب آئینی طور پہ آگے بڑھنے کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں, تو پھر آئینی راستے کم رہ جاتے ہیں. چلے میں اتنا ہی کہہ دیتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں کہتا, کم رہ جاتے ہیں. ان حالات کا ہم شکار ہوئے پڑے. You are being very careful with your words. I should be. میں کیونکہ گورنمنٹ کا حصہ ہوں, اب میرے بال بھی سفید ہو گئے ہیں اور میں اپنی جماعت کی ترجمانی بھی کرتا ہوں, تو مجھے اب تھوڑا سا محتاط ہونے کی ضرورت ہے. چلیں, گڈ, فیئر اور سارا کچھ کہہ بھی نہیں دینا چاہیے نا. فیئر انف. وہ کہتے ہیں نا کہ کس نے کہا تھا, علامہ اقبال نے شاید کہا تھا نا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اچھا, ایک بات بتائیں, میں ذرا پولیٹکس میں ذرا اکنامک سائڈ پہ آنا چاہ رہا ہوں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جناب کہ آئی ایم ایف کے بارے میں بات کرتے ہیں اور بجٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور بجٹ پہ وہ تنقید کرتے ہیں. بٹ یو آر پارٹ آف دا گورنمنٹ, یو آر ناٹ پارٹ آف پی ڈی ایم, یو آر پارٹ آف دا گورنمنٹ. تنقید کرتے ہیں آپ, تنقید کیوں کرتے ہیں جب آپ یو آر پارٹ آف دا گورنمنٹ اور آپ اپنی ان پٹ دیتے رہے اس میں, یا دے سکتے تھے اس میں؟ دیکھیے, بجٹ کے اندر جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اس ڈیبیٹ میں کوئی یہ تو نہیں ہے کہ آپ یکسوئی ہو گئی ہے, یک بیانی ہو گئی ہے. آپ مختلف الخیالات جماتے ہیں. اب بجٹ کے اندر ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے, ایک پروپوزیشنز آئی ہیں نا. آپ بجٹ کے اندر جو کیبنٹ میں چیزیں پاس ہوئیں وہ تجاویز ہیں, ان تجاویز کے اوپر مباحثہ ہے. اس مباحثے میں آپ اپنی رائے دیں گے, ہر انڈیویجول دے گا, ہر جماعت دے گی, اور الٹیمیٹلی ہم دیکھیں گے کہ اس میں کہاں بہتری کی سپیس پیدا ہو سکتی ہے. اگر ہم کسی سیکٹر کو اٹیک کر رہے ہیں, کرٹیسائز کر رہے ہیں, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ بہتری لانی چاہیے. تو اگر وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بہتری لائی جاتی ہے تو یہ تو بڑی اچھی. اور دوسرا میں ایک اور چھوٹی سی ایک اور گزارش کروں. بلاول صاحب نے تو ابھی میرے خیال ہے بجٹ کے اوپر سپیچ نہیں کی, شاید انہوں نے کسی جگہ اپنے کوئی خیالات کا اظہار کیا. اور پرائرٹائزیشن کی بات ہے نا, اب اتحاد کے اندر بھی جماعتوں کے اندر ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کی پرائرٹیز اور مسلم لیگ کی پرائرٹیز, جے ای وائی کی پرائرٹیز اوور آل تبدیل ہو سکتی ہے یا مختلف ہو سکتی ہے, لیکن اس وقت ہم کامنالٹیز کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. پر خواجہ آصف کی سپیچ سنیں آپ, خواجہ صاحب ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں بڑے. خواجہ صاحب کی سپیچ آپ نے سنی؟ ان کی سپیچ پوری چارج شیٹ ہے. اگر ایک طرف بیٹھ کے دیکھیں کہ وہ تو گورنمنٹ کے اوپر, یہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر یہ پلفریج ہو رہی ہے, یہ لیکیج ہو رہی ہے, یہ فلاں ہو رہا ہے. تو اگر میں آپ کے نقطہ نظر سے, جس طرح آپ نے مجھ پہ سوال کیا, میں اس طرح لوں تو پھر ایک وزیر کو تو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت میں ہیں, لیکن یہ حقائق ہمارے سامنے ہے, اور ہم ہوں یا کوئی آئندہ آنے والا کوئی اور ہو, یہ چیلنجز پاکستان کو یا آنے والی حکومتوں کو ہیں, اس ریاست کو ہیں, ان کا ہمیں حل نکالنا ہے. تو اس کو اس اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے. کہا یہ جا رہا ہے, مطلب میں کہا نہیں جا رہا, میں کہہ رہا ہوں, میری انالیسز ہے. مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ الیکشن جب ہوں گے تو زرداری صاحب نے پنجاب میں, ساؤتھ میں اپنا اثر رسوخ دکھا دیا ہے. وہاں سے آپ کو جتنی ملنی تھی سپورٹ وہ مل گئی ہے, اور وہ کسی وقت آپ اناؤنس کریں گے ایٹ دا رائٹ مومنٹ میں بھی. اور جب حکومت بنانے کا وقت آئے گا سینٹر میں, تو آپ لوگوں کے پاس بک سٹاپ کرے گا, یعنی کہ آصف زرداری صاحب کے پاس دا بک ول سٹاپ ود آصف زرداری صاحب, ٹھیک ہے. اور وہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کریں گے. بنا سکتے ہیں حکومت آپ لوگ, پیپلز پارٹی کی حکومت سینٹر میں, اس میں آپ ایک رول پلے کر سکتے ہیں. آپ خود وہاں پہ آ سکتے ہیں. 2 مین آفسز میں سے کوئی ایک آفس آپ لے سکتے ہیں, پرائم منسٹر کا یا پریزیڈنٹ کا, وہ کر سکتے ہیں آپ. اینڈ سملرلی پنجاب میں آپ اتنے نمبرز رکھنا چاہتے ہیں, آپ اتنے گیدر کرنا چاہتے ہیں نمبرز آصف زرداری صاحب, کہ وہاں پہ بھی جو چیف منسٹر بنے وہ آپ اگر ان کے ساتھ ہوں تو چیف منسٹر بنے, ادروائز نہ بنے. دس از مائی انالیسس. ہاؤ فار از دس؟ پھر ساری گیم میں جو میں کہہ رہا ہوں, سوال یہ ہے کہ ساری گیم میں پھر نون لیگ کدھر گئی؟ اٹ از آل بٹ لاجیکل نا, لاجیکل ہے. میری جماعت کی یہ خواہش اور کوشش ہے کہ ہم پنجاب میں اتنی سیٹیں لیں کہ ہم اپنی حکومت بنائیں. یہ کوشش ساری چیزیں نون لیگ کتنے گئی؟ میں عرض کرتا ہوں, نون لیگ کی اپنی خواہش اور کوشش ہے کہ وہ اتنی سیٹیں لیں کہ وہ اپنی حکومت بنائے کسی کے ساتھ ملے بغیر. باقی جماعتوں کی بھی یہی خواہش, نیچرل خواہش ہے نا یہ. تو اسی طرح قومی اسمبلی کے اندر بھی ہر جماعت کوشش کرے گی, اور اس کی خواہش ہونی چاہیے, نیچرل ہے. ہر جماعت کی یہ خواہش ہوگی کہ میرے پاس اتنی سیٹیں آ جائیں
کہ میں اپنی حکومت بناؤں, اپنی پالیسیز, اپنے مینیفیسٹو کو میں لاگو کر سکوں. اور اگر یہ نہیں ہوتا, پاکستان کے لوگ سب کو مینڈیٹ دیتے ہیں نا, کسی کو کچھ, کسی کو تھوڑا, کسی کو زیادہ, تو پھر آپ کولیشن میں جاتے ہیں. تو نیچرلی کولیشن میں جا کے پھر آپ کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹس کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کی یہ کوشش تھی, ہے, ہونی چاہیے کہ پیپلز پارٹی پورے ملک کے اندر حکومت بنائے. مسلم لیگ کی بھی یہی کوشش اور خواہش ہونی چاہیے کہ میں سارے ملک میں بناؤں. اب ڈیپینڈ کرے گا اگلے انتخاب میں ہم الیکشن کس طرح لڑتے ہیں, ایک دوسرے کے سامنے آ کے الیکشن لڑتے ہیں. ابھی ہم نے کل لڑا الیکشن, تو کوئی ہمارے اختلاف ہو گیا؟ مسلم لیگ نے اپنا الیکشن لڑا, ہم نے اپنا الیکشن لڑا. کراچی کے اندر مسلم لیگ نے اپنا الیکشن لڑا, ہم نے اپنا الیکشن لڑا. کوئی مسئلہ نہیں ہے. چھوٹی موٹی بلاول صاحب بھی گئے, مریم بی بی بھی گئیں, وزراء بھی گئے, ہم بھی گئے, سب جا کے باتیں کر آئے اپنی. الیکشن ہو گیا, اس کے اوپر کسی کا کوئی سوال ہے, کسی کا کوئی کہہ رہا ہے جی ذاتی ہوئی, کوئی کہہ رہا نہیں ایسا نہیں ہوا. اوکے, ہمارے ہاں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے الیکشن کے رزلٹ کو تسلیم کر لیا ہو؟ ایک تھوڑی سی میں بریک لے لوں. جی پلیز. ایک کمپلشن ہے, بریک کے بعد آتے. قاہرہ صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آصف زرداری صاحب کہتے ہیں جی میں ان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں. اسی قسم کی خواہش میاں محمد نواز شریف صاحب کی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی اس قسم کا سینیریو نظر آتا ہے کہ چیف منسٹر ہوں مریم بی بی پنجاب کی, اور بلاول بھٹو جو کہ چاہتے ہیں زرداری صاحب وہ پرائم منسٹر بن جائیں, اور پریزیڈنٹ مولانا صاحب کو پہلے بھی آپ نے ناراض کر دیا تھا, مولانا فضل الرحمان صاحب کو, اور ان کو پریزیڈنٹ نہیں بنایا تھا, ان کو پریزیڈنٹ بنا دیں آپ. کیا اس قسم کا سینیریو ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ ایسا پہلی بات تو یہ ہے, میں پھر وہی عرض کروں گا, ہر جماعت کی یہ خواہش ہوگی. میری خواہش ہے, زرداری صاحب کی خواہش تو ایک باپ کے طور پہ بھی ہے اور ایک پارٹی کے لیڈر کے طور پہ بھی ہے. میری پیپلز پارٹی کے کارکن کے طور پہ یہ خواہش ہے کہ میرا چیئرمین اس ملک کا وزیر اعظم بنے. اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم اگلے الیکشن میں کتنا پرفارم کر پاتے ہیں, کیا حالات بنتے ہیں, کتنا کسی جماعتوں کو, اگر کوئی ایک جماعت, میری جماعت اگر اکثریت نہیں لیتی, باقی جماعتوں کی صورتحال کیا ہے. اگر پاسبل ہوگا تو یقیناً میری جماعت کی خواہش بھی ہوگی, میاں محمد نواز شریف صاحب کی بھی خواہش ہوگی, دیگر جماعتوں کی بھی خواہش ہوگی. تو خواہشیں رکھنا, پھر میں کہہ رہا ہوں خواہشیں رکھنا کوئی جرم نہیں. کیسے کریں گے آپ خواہشات کو ایڈجسٹ کریں گے حالات, یعنی جو حالات کے مطابق کل ووٹ آئے گا, ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا پاسبلٹیز کیا ہیں. ان پاسبلٹیز کے اندر ود ان گیون فریم ورکس, ہاں بیانڈ نہیں جانا چاہیے. وہی میں نے کہا نا کہ تلخی اتنی نہیں بڑھانی چاہیے. جو ماضی میں ہم بڑھاتے رہے اس کا نقصان ہوتا رہا نا. بی بی شہید اپنے ساتھ ساری جاتیاں بھلا کے, انہوں نے سبق سیکھا تھا نا کہ جو ہمارے ملک کی پالیٹکس کس طرح چل سکتی, تو وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کرنے چلی گئی تھی, وہ دعوت پہ نہیں گئی تھی, ایٹ ہر اون انیشیٹو گئی تھی. تو ہم تو آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہی رویے اختیار کرنے ہوں گے. ہاں اگر میاں صاحب کی پارٹی میجارٹی میں آتی ہے تو ان کا حق ہوگا, ہماری میجارٹی میں آتا ہے تو ہمارا حق ہوگا. اگر کسی کے پاس میجارٹی نہیں ہے, آپ اپنے ساتھ الائز ملا کے, تو پھر تو آپ ڈیفینیٹلی حکومت بنانے کی کوشش کریں گے. ڈیفینیٹلی کیوں نہیں کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. مسلم لیگ اگر کرے گی کیوں نہیں کرے گی. میں تو پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تو آپ کے اختلافات وہاں پہ نہیں آئیں گے پھر دوبارہ. سوال یہ اختلافات کا تو ہے ہی نہیں نا, ہے ہی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے, اپنا الیکشن لڑنا ہے یا مل کے لڑنا ہے, کیا کرنا ہے. اگر ایک پارٹی میجورٹی میں آ جاتی ہے, وہ سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں ہوتی, میجورٹی پارٹی نہیں ہوتی, ہاں وہ سنگل لارجسٹ پارٹی بن جاتی ہے فرض کریں, لیکن میجورٹی پارٹی نہیں بنتی. اس کے پاس وہ اکثریت نہیں ہے کہ اس نے اسمبلی میں اپنی حکومت بنانی ہے, تو وہ اتحاد بنائے گی. اگر میرا بن سکے گا تو میں کوشش کر لوں گا, اور میں اگر ہو سکے گا تو میں مسلم لیگ کو کنونس کر لوں گا, مسلم لیگ ہو سکے گی تو مجھے کنونس کر لیں گے. تو یہ تو حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے بارے میں تبھی بات کرنا قبل از وقت ہے بہت. اچھا, آپ سمجھتے ہیں قبل از وقت ہے. اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے اس سال انشاءاللہ ہوں گے. دیکھیے گزارش یہ ہے, پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے, اسمبلیاں ختم ہونے کے بعد الیکشن ہونا ہے. جو پچھلے الیکشن پنجاب میں, جس کے بارے میں اکثر مثال دی جاتی ہے کہ پنجاب میں الیکشن کے اوپر بھی تو ایک کانسٹیٹیوشنل بار تھا نا کہ الیکشن ہونا چاہیے تھا, اس کی بہت ساری ریپرکشنز بھی تھیں, اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہو چکی ہے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو کہ اس عمل کو پہلے دن سے تسلیم نہیں کر رہے تھے. ہم کہہ رہے تھے کہ اسمبلیاں بونے فائڈی نہیں توڑی,
یہ انکنڈیشنل نہیں ہے اختیار چیف منسٹرز کا، اور اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا اختیار صاحب نے استعمال کیا، اور پنجاب کے چیف منسٹر اس وقت پرویز الہی صاحب تھے، وہ بول بول کے پہلے بھی کہتے تھے اور بعد میں بھی کہتے تھے کہ یہ غلطی ہوئی۔ اب ان حالات میں جو فیصلہ تھا وہ بنیادی طور پہ انکانسٹیٹیوشنل تھا خان صاحب کا، اور اس سے پاکستان میں زیادہ ابہام ہونے کا امکان تھا۔ لیکن جب آئینی طور پہ یہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر لیتی ہیں یا اس سے پہلے اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی ہیں، تو پھر رانا صاحب بڑا سمپل کلیہ ہے، اس کے بعد تو الیکشن ہونے ہیں۔ So you guys are all set for elections this year in October, November. یقیناً، اور کیا رستہ ہو سکتا ہے؟ Okay. ذکا اشرف صاحب نے بڑھا رہے ہو تسی پی سی بی دا چیئرمین؟ ہماری کوشش تو ہے۔ تو نجم سیٹھی صاحب سے ناراض ہو گئے؟ ہم نے کو نوٹیفائی تو کرنا نہیں نا، یہ تو کوشش ہے، ان کی بھی ہے ہماری بھی ہے۔ ہم اپنے دوستوں کو راضی کریں گے اس بات پہ کہ یار نہیں، آپ مہربانی کریں۔ اچھا، ذکا اشرف صاحب کو بنا دیں۔ دیکھو کوشش کرنی چاہیے نا، کریں گے۔ جس طریقے سے اکانومی کو ہینڈل کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، مگر فائنانس منسٹری تو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ تو اپنی منسٹریز کا حساب کتاب دے سکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، لیکن فائنانس منسٹری تو مسلم لیگ نون کے پاس ہے، اور جس طریقے سے فائنانس منسٹری کو یا فائنانسز کو یا اکانومی کو اس وقت چلایا جا رہا ہے، آر یو پیپل سیٹسفائیڈ ود دیٹ؟ رانا صاحب، پاکستان میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، پاکستان کے حالات مشکل ہوئے ہیں، بہت زیادہ، اکانومی شرنک ہوئی ہے، بہت تو اس زیادہ، سے اطمینان والی بات تو نہیں ہو سکتی۔ لیکن مجھے اگر اطمینان نہیں ہے تو پھر مجھے چاہیے نا کہ میرا اطمینان اس لیے نہیں ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، تو مجھے بادل بتانا چاہیے نا پھر کہ اچھا جی یہ پالیسی آپ کی غلط ہے، اس کی جگہ آپ کو یہ پالیسی اڈاپٹ کرنی چاہیے۔ میں گورنمنٹ میں بیٹھا ہوں، ان کا اتحادی ہوں، اور میں کہوں اگر وہ میری پالیسی نہیں مانتے تو پھر بھی میں اعتراض کرنے کا حق رکھتا ہوں، لیکن اگر وہ اندر بیٹھ کے میں وہاں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے مجبوری ہے تو یہ فیصلے درست ہیں، تو یہاں کیوں نہ کہوں؟ جو اس وقت فیصلے ہو رہے ہیں وہ مجبوری کے ہیں، وہ اگر مجھے ان پہ اعتراض ہے، ایک ہے لوگوں کو بس میں مطمئن کرنے کے لیے، یا آپ اپنا سوال ریز کرتے ہیں بطور اینکر تو آپ کا حق ہے، لیکن میں تو یہ کہوں گا نا کہ میں اس کابینہ کا حصہ ہوں، میری پارٹی اس اتحاد کا حصہ ہے، اگر ہمیں پالیسیز سے اختلاف ہے تو ہم ان پالیسیز کو اسپیسیفک اعتراض کریں اور اس کا متبادل بتائیں کہ اچھا جی آپ یہ جو کر رہے ہیں اس کی بجائے یہ کریں، ہمارا حق ہے نا، اور ہماری بات سنی جائے۔ Have you given any suggestions؟ جہاں تک دیے جاتے ہیں بالکل دیتے ہیں، ڈیبیٹ ہوتی ہے پارلیمنٹ، اس میں کیبنٹ میں بھی ہوتی ہے، ادروائز میٹنگز میں بھی ہوتی ہے، تو یقین The way things are being handled with the IMF, are you satisfied؟ دیکھیے آئی ایم ایف کے ساتھ جتنی ان کی شرائط تھیں وہ پوری ہو چکی، مزید تھی، مزید پوری ہو چکی۔ اب جو صورتحال مزید اور آگے اور آگے اور آگے چلتی جا رہی ہے، اس سے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ آئی ایم ایف کی شرطیں ماننا بھی ایک مجبوری ہے، اور پاکستان کے حالات کے مطابق لوگوں کو ریلیف دینا بھی ایک مجبوری ہے، لیکن اس کے باوجود رانا صاحب الیکشن کے اوپر بالکل سر پہ الیکشن کھڑا ہو، چند مہینے، یعنی اسمبلی کی مدت 2 مہینے سے یا اس سے بھی کم رہ گئی ہے، اس کے بعد الیکشن پروسیس شروع ہو جانا ہے، اس وقت میں بھی بیٹھ کے کوئی سینس آتی ہے کہ ہم مشکل فیصلے کر کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالیں، لوگوں کو ناراض کریں کہ کل ہمیں ووٹ نہ دیں، ہمارے مخالف اٹھا کے کہیں کہ یہ ان کی پرفارمنس ہے، آپ جو مجھ پہ سوال کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمیں بڑے پاپولر فیصلے کرنے چاہیے، عوام کو ریلیف دینے چاہیے، تاکہ بلے بلے ہو، یا آپ کے پروگرام میں سوال کے جواب میں مجھے لمبی کہانیاں نہ ڈالنی پڑے، میں تو بتاؤں ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسپیس نہیں ہے، آپشنز نہیں ہیں۔ اس وقت اگر پاپولر سینٹیمنٹ کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ملک برباد ہوتا ہے، تو اگر ملک کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں تو سیاست خرابی ہوتی ہے، تو سیاسی خرابی تو ہم کر رہے ہیں اپنے لیے۔ قمر زبان قاہرہ صاحب کل جائیں گے اپنے حلقے میں، الیکشن شروع ہوتے ہیں، الیکشن کیمپین شروع ہوتی ہے، قاہرہ صاحب حلقے میں جاتے ہیں، حلقے میں جا کے کیا وہاں پہ کیا بیچیں گے آپ؟ واٹ ول یو سیل ٹو دا ماسز کہ بھائی مجھے ووٹ دیں؟ رانا مبشر صاحب، سیاست میں نا لوگ خواب بیچتے ہیں، آپ بھی خوابی بیچتے ہیں، میں بھی خوابی بیچتا ہوں۔ نہیں، میں تو ریالٹی دیتا نہیں، خواب بیچتے ہیں، ریالٹی تو ہوتی خوابوں کے بعد آتی ہے نا، تعبیریں پہلے بندہ سوچتا ہے نا، سوچنا خواب ہوتے ہیں، پھر اس کی تعبیر کی کوشش کرتا ہے۔ خواب سیاستدان دے سکتا ہے، نہیں، خواب استاد جرنلسٹ بھی نہیں دے سکتا۔ خواب استاد بھی دکھاتا ہے،
خواب عالم دین بھی دکھاتا ہے، خواب یہ خواب ہوتے ہیں کہ تم یہ اچھا کام کرو گے یہ رزلٹ ملے گا، یہ کاروبار اچھا کرو گے، تو یہ ایک سٹوری ہوتی ہے، خواب ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جو سراب دکھائے جاتے ہیں، خوابوں کی تعبیریں ملا کرتی ہیں، سرابوں سے رستے گم ہو جاتے ہیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم سراب میں چلے جاتے ہیں، اور سراب بڑے پاپولر ہوتے ہیں، وہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، ہوتے لمحاتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں لوگوں کے سامنے سچ بولنا چاہیے۔ ہاں مشکل فیصلے ہوئے ہیں، وجوہات بیان کریں گے، لوگوں کے ساتھ جائیں گے، اور میں آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ بہت مشکل میں ہیں، بہت تکلیف میں ہیں۔ رانا صاحب پر میں حلفاً آپ کو کہہ رہا ہوں، میں جہاں گیا ہوں پاکستان کے اندر یا باہر، لوگوں سے باتیں ہوتی ہیں، لوگ تلخ سوال کرتے ہیں، حق ہے ان کا، لیکن جب ان کے سامنے ساری صورتحال رکھی جاتی ہے تو پھر اس باتیں مطمئن بھی ہوتے ہیں، تکلیف کے باوجود مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے رانا صاحب، مجھے اور آپ کو، ہم تو خوشحالی سے روٹیاں کھا رہے ہیں نا، ہمارے بچوں کو بھی روٹی کا مسئلہ نہیں ہے۔ جس بندے کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے نا، اس کو آرگومنٹ راضی نہیں کر سکتا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کا نقصان ہمیں ہو سکتا ہے، لیکن وہ نقصان میرا کیا ہوگا کہ اگلا الیکشن نہیں جیت سکوں گا، میری جماعت نہیں جیت سکے گی، سو واٹ، کیا ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ اگر اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان میں کنسولیڈیشن ہوتی ہے، بہتری آتی ہے، تو نتھنگ رانگ۔ ہاں اگر لوگوں نے پھر میرے پہ مہربانی کی، میرے حقائق کو مان لیا، میرے خواب، میری سٹوری سن لی، تو ٹھیک ہے، میں پھر آ جاؤں گا، نہیں آؤں گا میری جگہ کوئی اور آ جائے گا، یعنی کوئی اور جماعت آ جائے گی، کوئی اور حکومت۔ لیکن ہمارے فیصلوں کو تاریخ میں یہ تو نہیں کہا جائے گا، یا کم از کم ہم انٹینشنلی صرف اپنے کل کے اقتدار کے لیے پاکستان کا نقصان تو نہیں کریں گے، ان میں شامل تو نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے قاہرہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ ایک بریک کی طرف جائیں گے جی، اور بریک کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے حسن مرتضیٰ صاحب، اور حسن مرتضیٰ صاحب سے ہم بات کریں گے ساؤتھ پنجاب میں پیپلز پارٹی نے کیا مارکے انجام دیے ہیں اور کیا کیا ہے وہاں پہ، اس کے بارے میں بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی، اور میرے ساتھ موجود ہیں سید حسن مرتضیٰ صاحب، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ پیپلز پارٹی نے بہت اچیومنٹ کی ہے، اور اسپیشلی پنجاب میں اور ساؤتھ پنجاب میں، ذرا اس کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں مرتضیٰ صاحب سے۔ مرتضیٰ صاحب کی حال ہے تاڑا، ٹھیک ہو؟ سر اللہ دا کرم ہے جی، شکر، ٹھیک ٹھاک سر۔ اچھا، PPP has created ripples in Punjab and especially in South Punjab. So what exactly is happening over there ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਆਪਣਾ this ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ جو بڑی ہے ITP، اس کے امپیکٹ جو ہے اس کا ڈیفینیٹلی مسلم لیگ نون پہ پڑے گا۔ سو ڈو یو ایگری ود آل دیز تھنگز، اور کون کون سے لوگ آپ نے ساؤتھ پنجاب سے اپنے ساتھ ملائے ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ ساؤتھ پنجاب میں رانا صاحب ہمارے ساتھ کافی لوگ، ساؤتھ پنجاب کے اندر آج بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی وہ کافی حد تک مضبوط سمجھی جاتی ہے، اس کا ووٹ بینک بھی موجود ہے، وہاں پہ قیادت بھی موجود ہے، اور جس کی وجہ سے ساؤتھ پنجاب میں ہم ہمیشہ سے بہتر رہے ہیں، وہاں کے ریزلٹس بھی بہتر آئے ہیں۔ اس دفعہ اب ہمارے ساتھ کافی لوگ جو ہیں انہوں نے ہمیں، جیسے قریجہ صاحب نے پیچھے ہمیں جوائن کیا، ابھی ریسنٹلی ویاڑی سے کافی لوگ، کھچیز وہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا، اور اسی طرح رحیم یار خان میں بہتری آئی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب آنے والے ٹائم میں ہمارے ساتھ جن سے ہمارے رابطے ہیں ان میں راجن پور سے امید توقع کی جا رہی ہے کہ کافی لوگ جو ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ ملتان میں ہم بہتر ہوئے ہیں، اور وہاں پہ جس طرح آپ نے کہا کہ IPP جو بنی ہے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ IPP میں تقریباً وہ لوگ ہیں جن کا پیپلز پارٹی سے کوئی اتنا قریب کا تعلق نہیں تھا، جو کسی وقت پیپلز پارٹی میں رہے تو ہوں گے شاید، کیونکہ پیپلز پارٹی سے ہی اکثر لوگ ہو کے آتے رہے اور جاتے رہے ہوں گے، لیکن کوئی نظریاتی ہمانگی نہیں تھی۔ اور IPP نے جو ڈینٹ PMLN کو وہاں پہ ڈالا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ PMLN کا جو ہے وہ کمزور بھی ہوئی ہے، اور وہ لوگوں نے اسے جوائن بھی کیا ہے، کیونکہ اکثریت وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2018 میں
جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے نام پر جن کو توڑا گیا تھا وہی لوگ زیادہ تر جنوبی پنجاب سے اتر گئے ہیں. اور جس طریقے سے پی ٹی آئی کا مورال ذرا ڈاؤن ہوا اور ہر صورت میں نا پیپلز پارٹی نے وہاں پہ امپروو کیا ہے. سینٹرل پنجاب میں بھی اگر آپ دیکھیں تو پہلے سے بہت بہتری آئی ہے. آج لوگ ہمیں سنتے ہیں, بات کرتے ہیں, چیئرمین کو ملنے کے لیے کہتے ہیں. زرداری صاحب کے ویژن کے ساتھ وہ بڑا اتفاق کرتے ہیں اور اس پہ اعتماد بھی کرتے ہیں, اور کافی سارے لوگ جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن بھی کیا ہے. یہ سارے جو ہیں کسی بھی پارٹی کی بہتری کے لیے یہ اچھے سائن ہیں, اور آنے والا وقت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی بڑے میں وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آنے والا وقت جو ہوگا پیپلز پارٹی ایک اچھی تعداد اور ایک اچھی حیثیت میں پنجاب کے اندر نظر آئے گی. اچھا حسن مرتضیٰ صاحب, آپ لوگ جو ہیں اپنے ساتھ اتنے نمبرز رکھنا چاہ رہے ہیں, جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ زرداری صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے پاس اتنے نمبرز ہوں اسپیشلی پنجاب میں کہ ان کے بغیر کوئی بھی اگر حکومت بنتی ہے تو ان کے بغیر نہ بن سکے. اس میں کتنی صداقت ہے اور اس میں کتنے نمبرز آپ اچیو کر سکتے ہیں ایز فار ایز پنجاب از کنسرن؟ جی میں صرف پنجاب کی حد تک بات کر رہا ہوں, ایم این ایز کی بات نہیں کر رہا, میں ایم پی ایز کی بات کر رہا ہوں. کتنی سیٹیں ایکسپیکٹڈ ہیں کہ آپ لوگ نکال سکیں گے؟ دیکھیں کسی حد تک تو رانا صاحب یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نمبر جو ہے وہ بڑھے, لیکن ہم یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ ہمارا نمبر ایسے الیکٹیبلز کے ساتھ بڑھے جو ہر الیکشن میں اپنے لیے حکومت چاہتے ہیں اور حکومت کے ساتھ ہی وہ لوگ آتے ہیں اور حکومت کے ساتھ ہی وہ لوگ چلے جاتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ریوائیو ہو اور نظریاتی بنیادوں پہ ریوائیو ہو. ہمارے مینیفیسٹو کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہم انہیں شامل کریں. ہماری کوئی اتنی ہمیں جلدی نہیں ہے, کوئی ہم نے اس طرح کی بھرمار نہیں کی. ہم نے بڑے ہی وہ لوگ دیکھ بھال کے لیے ہیں جو ہمارے ساتھ آئندہ چیئرمین کی ٹیم بننے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور ان کے خیالات جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ملتے ہیں, تاکہ ہم ہر آنے والے الیکشن میں اس صدمے سے دو چار نہ ہو کہ آج جی وہ چھوڑ گیا, آج وہ چھوڑ گیا. ہار جیت ہوتی رہتی ہے. ہم انشاءاللہ تعالی الیکٹیبلز پیدا کریں گے, اپنی جماعت کے اندر کریں گے. ہمارا جو مینیفیسٹو ہوگا وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بالکل ایک عام آدمی کی زبان ہوگا, ایک عام آدمی کی ضرورت ہوگا, ایک عام آدمی کے لیے ہوگا. اور ہم جب ماسز کی سیاست کریں گے, پیپلز پارٹی کا خاصا رہا ہے کہ وہ ماسز کی بات کرتی ہے, ماسز کے جو ایشوز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلتی ہے. پیپلز پارٹی کے کمزور ہونے کی وجہ ہی یہ تھی کہ ہم الیکٹیبلز کی طرف چلے گئے. وہ ہماری طرز سیاست نہیں تھا. ہماری طرز سیاست آج بھی وہی ہے, کیونکہ آج آپ دیکھیں نا, آج بھی روٹی کپڑا مکان ہی ضرورت ہے. اس جو ہمارا نعرہ تھا, اگر ہم اسی پہ واپس آتے ہیں, اس وقت بھی روٹی کپڑا مکان ہم نے دیا تھا, آج بھی ہم کوشش کریں گے کہ اللہ کے بعد روٹی کپڑا مکان جو ہے وہ پیپلز پارٹی دیتی ہے اور پیپلز پارٹی ہی دے. اچھا چلیں جی, وی آر کیپنگ our fingers crossed on this one حسن مرتضیٰ صاحب, بٹ اٹس اے بگ ٹائم اچیومنٹ فار پیپل. اور آپ لوگوں نے ساؤتھ میں اور سینٹر میں جو جس طریقے سے آپ نے اچیومنٹس کی ہیں اور اپنے ساتھ لوگ ملائے ہیں, میرے خیال میں ابھی یو آر ریلیکٹنٹ ٹو کم اپ ود دا نیمز. ڈیفینیٹلی فیئر انف, کیونکہ ابھی اس وقت آپ نام سامنے نہیں لا سکتے, اور کسی رائٹ ٹائم پہ پروبیبلی آپ لوگ ضرور لائیں گے. لیکن اچھے بڑے بڑے نام ہیں جو میری نالج میں ہیں, جو آپ کے پاس ہیں, آپ لوگوں سے مل چکے ہیں, آپ ان کے ساتھ آلموسٹ آپ کی ایک فریکوینسی بن چکی ہوئی ہے. حسن مرتضیٰ صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می جی, اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو آن مائی شو. اور اب بات کریں گے محمود احمد بٹنی صاحب سے. باتیں یہ ہو رہی ہیں, نون لیگ والے کہتے ہیں, میں نون لیگ والے جو کہتے ہیں ان کو کوٹ بھی کر دیتا ہوں, اختر ولی صاحب ہیں, مسلم لیگ نون کے اسپوکس مین ہیں, اور وہ کہتے ہیں جناب کہ گورنر راج لگا ہوا ہے کے پی کے میں. کیوں ایسا ہی ہے جی؟ نہیں, گورنر راج تو نہیں لگا. تو پھر رانا صاحب آپ کا پہلے شکریہ کہ آپ نے
شکریہ آپ کا، آپ اتنی دور سے چل کے آئے، میرا کس چیز کا شکریہ؟ تو دوسرا یہ کہ گورنر راج نہیں لگا، کل کے پرسوں انہوں نے کوئی یہ اختیار وہ لیا، ہمارے ساتھ سابقہ ایم پی اے تھے، انہوں نے بات کی ہے کہ صوبے میں گورنر راج لگے، گورنر ہاؤس کے آپ ریکارڈ چیک کر لیں، سب کے لیے دروازے کھلے ہیں، اچھا، اور یہ واحد گورنر ہے جن نے ریکارڈ ملاقاتیں، جرگیں، کیونکہ ہماری طرف تو قبائل بھی ظاہری بات ہے وہ جرگے والا سسٹم ہے، تو ظاہری بات ہے اگر ان کا اپنا ایک وہ ہو سکتا ہے، ویو ہو سکتا ہے، لیکن ان کے پارٹی کا ویو مجھے یہ نہیں لگ رہا۔ تو پھر ایک بندہ مسلم لیگ نون کا سپوکس پرسن ہو اور وہ کہے کہ جناب کے پی کے میں گورنر راج لگا ہوا ہے، آپ کے اتحادی بھی ہیں وہ، تو پھر کہیں گڑبڑ ہے، آپ کے تعلقات خراب ہیں نون لیگ سے؟ نہیں، ہمارے تعلقات نہیں خراب، ہمارے تعلقات نون لیگ سے اچھے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح جو پہلے بھی مولانا صاحب نے ایک پیار محبت والا رشتہ رکھا ہے، لیکن کچھ بات ایسی ہوتی ہے کہ شاید وہ صوبے کے لیول پہ یا کوئی چھوٹے موٹے ایشوز ہو، ان کو اس طرح ہائی لائٹ کرنا یا میڈیا ٹاکس پہ لانا مناسب نہیں ہے۔ سو وہ کہتے ہیں نا جہاں پہ کوئی دھواں اٹھتا ہے تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ضرور ہوتی ہے نا، کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ آپ کے ریلیشن شپ میں مجھے لگتی ہے نون کے ساتھ۔ نہیں، ابھی تک تو کوئی ایسی گڑبڑ نہیں ہے، اگر ہوگی تو آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ میرے سے بہتر کون کیا جانتا ہے، آپ کے اتحادی ہیں۔ خیر بٹلی صاحب، ایک اور بات بتائیں ہمیں کہ کئی لوگ جو ہیں وہ چھوڑ کے پی ٹی آئی چھوڑ دی انہوں نے، ٹھیک ہے جی، احتشام صاحب ہیں انہوں نے چھوڑ دی، آغاز گنڈا پور صاحب ہیں انہوں نے چھوڑ دی، شیخ یعقوب صاحب ایم این اے رہے ہیں، مولانا صاحب کے اگینسٹ الیکشن بھی لڑتے رہے ہیں، انہوں نے بھی چھوڑ دی۔ سو یہ لوگ جو ہیں یہ کیا آپ کے پاس آئیں گے، یا یہ جو گروپ بننے جا رہا ہے پرویز خٹک صاحب کا ان کے ساتھ جائیں گے؟ اور اگر پرویز خٹک صاحب کا گروپ بنتا ہے تو پھر آپ لوگ جو ہیں پرویز خٹک صاحب کے گروپ کے ساتھ کوئی انلائنمنٹ کریں گے، کیا ان کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، یا ان کے وہ کیا، ہاؤ ول اٹ ورک آؤٹ؟ دیکھو، یہ جو آپ نے 3 بندوں کا نام لیا، یہ ڈی خان ڈویژن سے ہیں، اور یہ ڈسٹرکٹ ڈی خان سے تعلق رکھتے ہیں۔ احتشام ہمارے ساتھ صاحب کا ایم پی اے آغاز صاحب اور شیخ یعقوب، یہ تو بڑے مولانا صاحب فیصلہ کریں گے کہ ان کے ساتھ یہ لاتے ہیں یا نہیں لاتے، بڑے مولانا صاحب یہ فیصلہ کریں گے۔ باقی بات رہ گئی کہ یہ آپ پرویز خٹک کی گروپ پرویز خٹک بنائے گا، وہ بھی فیصلہ مولانا صاحب کرے گا، کیونکہ پرویز خٹک نے تو اب پی ٹی آئی چھوڑ دی، صدارت اس نے چھوڑ دی، ابھی وہ جو گروپ اناؤنس کرے گا اور سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا جو بھی بات کرے گا، تو اس ٹائم ہم اس کے ساتھ بات کریں گے جب یہ ایک موقف واضح کر دے، کیونکہ ابھی تک وہ خاموش ہے۔ انہوں نے پارٹی عہدہ تو چھوڑ دیا ہے، لیکن باقی ابھی آگے جو وہ آیا ہوا ہے فرنٹ پہ نہیں آیا، جب وہ فرنٹ پہ آئے گا تو انشاءاللہ دیکھو سیاستدانوں کے لیے تو دروازے کھلے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم وہ بات ہو سکتی ہے کہ اس کے پاس کیا ویژن ہے، کیا بات ہے، کتنے بندے ہیں اس کے پاس، جو یہ لوگ قسم کے دعوے کریں گے، کوئی کہتے ہیں میرے ساتھ 20 بندے ہیں، کوئی کہتے ہیں 30 بندے ہیں، جو ہمارے ساتھ 13 میں یا 18 میں الیکٹڈ ایم پی اے رہ چکے ہیں، تو اس ٹائم پتہ چلے گا کہ کون کتنے ایڈجسٹمنٹ کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ بھی مولانا صاحب ہی فیصلہ کریں گے۔ اچھا، اس میں مولانا صاحب فیصلہ کریں گے کہ جناب پرویز خٹک صاحب کا جو گروپ ہے اس کے ساتھ اتحاد کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ گروپ لے کے آتے ہیں پرویز خٹک صاحب اپنا سامنے، جتنے بھی بندے ہوں، کوئی اطلاعات تو ہوں گی آپ کے پاس کہ کتنے بندے ہیں ان کے پاس؟ کوئی نہیں، ویسے تو ہمارے دوست ہیں، کیونکہ ہم ایک اس اسمبلی میں رہ چکے ہیں، کوئی کہہ رہے کہ 20 بندے، کوئی کہتے ہیں 25 بندے ہیں، ملاقاتیں بھی ان کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں، تو ابھی جب یہ آئیں گے ایک ہفتے میں یا 4 دن یا 5 دن، جتنا بھی ٹائم وہ لگاتے ہیں، جب وہ لائیں گے بندے کو، یہ خود پارٹی جو کہتے ہیں کہ میں جو سننے میں آ رہا ہے کہ اپنا ایک گروپ بنا رہے ہیں، تو تب پتہ چلے گا کہ اس کے پاس بندے کتنے ہیں، ایم ایز کتنے ہیں، ایم پی ایس کتنے ہیں۔ اچھا، ابھی آپ کے سامنے کو کلیئرٹی نہیں ہے؟ کلیئرٹی نہیں ہے، سو آپ ان کے ساتھ جو بندے ہوں گے ان کے ساتھ آپ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تو پارٹی، میں نے آپ کو کہا کہ مولانا صاحب فیصلہ کریں گے کہ اس کے ساتھ ہم ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، پارٹی فیصلہ کرے گی۔ اچھا، تو اگر پرویز خٹک صاحب ہی نہ کرنا چاہیں آپ لوگوں کے ساتھ اتحاد تو پھر تو نہیں کرنا چاہے تو ہم تو ویسے بھی جمعیت علماء اسلام نے تو شروع دن سے 13 سے لے کر 18 والے الیکشن میں ہم نے تو اپنے سب کینڈیڈیٹ کھڑے کیے، ابھی ریسنٹلی ہمارا میٹنگ ہوئی ہے شورا میں، اس میں ہم نے اناؤنس کیے۔ اچھا جی، آپ نے 10 سال
تقریباً 10 سال ہو گئے, وہاں پہ پی ٹی آئی کا ہولڈ رہا ہے ان ون وے اور دی ادر, اور ڈیفینیٹلی ابھی بھی ہوگا ان کا ہولڈ پی ٹی آئی والوں کا. ڈو یو سی جے یو آئی کریٹنگ اینی ریپلز ان دا نیکسٹ الیکشنز؟ دیکھیں 10 سال انہوں نے ادھر گزارے ہیں مولانا صاحب, اور ہم نے جس مشکل میں, کیونکہ 9 سال تقریباً, پھر تو اسمبلی ٹوٹ گئی تھی, 9 سال ہم نے اپوزیشن میں گزارے ہیں وہاں پہ. لیکن جنوبی اضلاع کی میں خاص کر بات کروں, کیونکہ ہم جنوبی اضلاع سے تعلق رکھتے ہیں. میں تو ڈسٹرکٹ ٹانگ سے, جو بہت ہی ایک بیکورڈ, ساتھ میں ایف آر, اور پھر اس کے ساتھ ساؤتھ وزیرستان, پھر آگے افغانستان کا بارڈر لگتا ہے, تو اس حوالے سے ہمیں بڑی تکلیفیں وہاں پہ گزرتے ہیں وہاں سے. مثلاً کہ جو فنڈ تھے اس کے لیے ہمارے لیے بہت بڑی مشکلات تھی. یہ اب 1 سال ہو گئی ہے, جو پرانی اسکیمیں تھیں اب فنڈ ریلیزز ہو گئے ہیں. ابھی واحد ایک ہی ٹانگ ہے جس کو ہم اسلام آباد کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں. اچھا. جو یارک ٹو ٹانگ اور پیزو روڈ, جو 19 تاریخ کو مولانا صاحب خود افتتاح کر رہے ہیں. اچھا. 19 جون کو جو میگا پروجیکٹ ہے, جو این ایچ اے کر رہا ہے. تاریخ میں پہلی دفعہ ٹانگ میں این ایچ اے کا کام ہو رہا ہے. اچھا. اور یہ جو دوسرا روڈ بھی, یہ بھی این ایچ اے بنا رہی ہے. آج اس کے بیڈ ہو جائے گا, اس کے بھی جلدی تھوڑا سا اس کو ایلیبریٹ کریں گے آپ, کیا کس طرح یہ جو یارک ٹو ٹانگ ہے, یہ جٹاتر سے سیدھا گزرے گا ٹانگ. انہیں ٹانگ سے آپ سی پیک کے لیے 30 سے 35 منٹ میں پہنچ جائیں گے یارک, اور یارک سے اسلام آباد 2 سے 2.5 گھنٹے ہے. اچھا. تو پہلے ہم جب جاتے تھے, مولانا صاحب افتتاح کریں گے یہ افتتاح تو پیزو روڈ والا ہے 19 تاریخ کو مولانا صاحب کریں گے. اچھا. اور یارک ٹو ٹانگ والا بھی مولانا صاحب کریں گے. اچھا. یہ دونوں جو میگا پروجیکٹ ہے 4 ارب سم تھنگ کے دونوں ہیں, یہ دونوں کی افتتاح کریں گے. اور اس کے ساتھ ہمارا بزنس, کیونکہ ہمارا جو افغانستان سے یا ساؤتھ سے جو بھی ہمارا ٹرانسپورٹ ہوتا ہے, تو ان کے لیے یہ روٹ بہت ایزی ہو جائے گا. ہماری معیشت کے لیے بھی یہ بہت ہی بہتر بات ہوگی, کیونکہ یہ جو سارا منسلک ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ہمارے ریونیو آسانی بہت ہو جائے گی. اور خاص کر جو ہمارے ایک جٹاتر قوم ہے, جو یہ روڈ اس پہ گزرے گا, ان کی بہت سی زمینیں ادھر ہیں, تو وہ زمینوں کی ویلیو بھی اس کے ساتھ اوپر ہو جائے گی. اچھا. کیونکہ جو خاص کر ٹانگ میں فنڈز کے حوالے سے, روڈز کے, کیونکہ آپ کبھی آپ کو وزٹ کرائیں گے ٹانگ کا, ہمارا زیادہ کیا ہوا, لیکن پھر بھی بہت کافی ٹائم پہلے کیا ہوگا. ابھی جب یہ بنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو وزٹ کرائیں گے. تو ٹانگ ظاہری بات ہے بہت ہی بیکورڈ, لیکن ہم کوشش کریں 1 سال میں جتنا ہم سے ہو سکے, کیونکہ ابھی ہمیں حکومت میں وفاق میں ملی ہے, تو اس میں جتنا بھی ہم ہو سکے ہم اس میں کر رہے ہیں. کہ مولانا صاحب نے آپ کو کوئی انڈیکیشن دیا ہے کہ الیکشنز ہوں گے اکتوبر میں, نومبر میں, یا نہیں ہوں گے, یا انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو تیاری کریں الیکشنز کی یا نہیں؟ جی بالکل, انہوں نے کہا ہے کہ ہم الیکشن کی آپ لوگ تیاری کریں, اور ہر ضلع کو اختیار دیا ہے کہ جو اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کرے لوکل لیول پہ وہ بھی کریں, اور کینڈیڈیٹ بھی کھڑے کریں گے. اور ہم انشاءاللہ الیکشن کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں, اور صحیح ٹھیک ٹھاک انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے. آپ دیکھ لیں رانا صاحب کے بلدیات کے جب لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے ہیں وہاں پہ, تو فرسٹ فیز میں سب سے ٹاپ پہ جی او آئی آئی ہے. اچھا. میئر پشاور جی او آئی, باقی آپ چیک کریں. سیکنڈ فیز میں ہمیں تھوڑی کمی محسوس ہوئی. فرسٹ فیز میں بھی جتنا بھی تھا سارے جی او آئی والے انہوں نے ٹاپ کیا تھا جتنے میئر ہیں, کیونکہ ایسے الیکشن تھے جیسے ایم این اے اور ایم پی اے کا الیکشن ہو. یہ بھی اوپن عام عوام کا الیکشن تھا, عام بندے نے ووٹ دینا تھا. تو اس میں فرسٹ فیز میں ٹاپ پہ جی او آئی آئی ہے, سیکنڈ پہ پھر پی ٹی آئی ہے, تھرڈ پہ پھر باقی پارٹیاں آئی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں سال پہلے, اور جو وعدے انہوں نے کیے تھے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے وہ ایک بھی پورا نہیں ہوا پی ٹی آئی کی حکومت میں. مطلب کہ آپ کو ایک چیز اگر میں پوچھوں کہ مولانا صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ الیکشن کی تیاریاں شروع کر دیں, یہی کہا؟ جی. تو جب مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے پارٹی کے لیڈر جے یو آئی کے کہتے ہیں کہ الیکشن کی تیاریاں شروع کر دیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکشن وہ دیکھ رہے ہیں اکتوبر نومبر میں. جی جی, ظاہری بات ہے کہ اگست میں ٹائم پورا ہوگا, تو جو ٹیم نگران سیٹ اپ آئے گا تو اس میں ہی الیکشن ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایکسٹینڈ ہو جائے یا جو بھی ہو جائے, لیکن یہ جو ٹائم پورا کریں گے یا آٹومیٹکلی نگران آئے گا اس میں الیکشن ہوگا.
تو باقی یہ پاکستان کے حالاتوں کا پتہ نہیں چلتا، دن بدن بدلتے رہتے ہیں، آگے کیا ہوتا ہے یہ تو پھر مستقبل کی بات۔ لیکن ابھی مولانا صاحب مینٹلی پریپیئرڈ جی ہیں جی mentally اور انہوں نے آپ لوگوں کو بھی پریپیئر کر دیا ہے کہ جناب الیکشن کی تیاریاں بالکل کریں ہم آپ، تیاری کر رہے ہیں تاکہ اکتوبر نومبر میں یا جب بھی ہو الیکشنز ہونے اسی سال اس کے لیے تیاریاں مکمل کریں۔ وہ بالکل ہدایات دی ہیں، میٹنگ بھی کی انہوں نے اور باقاعدہ اناؤنس بھی کیا، اور کہ کینڈیڈیٹ بھی ہم کھڑے کریں گے پورے پاکستان میں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے باقی، کیونکہ اب دن بدن ادھر حالاتوں کا تو پتہ نہیں چلتا، چینج ہوتے لیکن رہتے۔ ایز آف ناؤ ہی از آل سیٹ فار دا الیکشن دس ایئر، یس ایسی بات ہے نا مولانا صاحب، از آل سیٹ فار دا الیکشن دس ایئر۔ اوکے، اچھا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کس کس کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی دیکھو لوکل لیول پہ ہر جمع ہمارے اپنے جو امیر صاحب ہوتے ہیں یا جنرل سیکرٹری صاحب ہوتے ہیں، اس کو ہم نے اجازت دی جس پارٹی کے ساتھ بھی آپ کرنا چاہو بغیر پی ٹی آئی کے ہم کر سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کر نہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ہم نہیں کر لیکن پرویز خٹک کے گروپ کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ ہر ایک کے ساتھ ہو سکتے ہیں لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ نہیں، پرویز خٹک کا گروپ کو آپ کیسے لیں گے آپ؟ نہیں، پرویز خٹک کا گروپ پی ٹی آئی جب خود سے نکل گیا تو پھر تو پی ٹی آئی نہیں رہ گئی نا، تو اس لیے پرویز خٹک کے گروپ کے ساتھ ہو تو سکتی بالکل ہے؟ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ پی ٹی آئی نہ ہو باقی ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اوکے، سو پرویز خٹک کے گروپ کے ساتھ ہو سکتی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ آپ کی، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ تو ہم پہلے دن سے 9 سال اتنے آپ کی محبت بہت ہے نا پی ٹی آئی سے؟ نہیں، محبت تو پہلے دن سے چل رہی ہے۔ پہلے دن جتنی صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں نے کوشش کی جی کہ حالات آپ کے سامنے جو ہے ملکی حالات آپ کے سامنے رکھ دوں، آئی لیو دا ریسٹ ٹو یو جی، آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ۔ میں نے ایک کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے سامنے ایک حقیقت رکھ دی ہے، آپ اپنا فیصلہ خود کیجیے۔ فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔